بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ پاکستانی سیاست ایک اہم موڑ مڑ گئی ہے۔ پی ڈی ایم جو 11 سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد تھا اور موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے جنہوں نے شروع میں بہت زیادہ جلسے کیے، پھر لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس میں پیپل پارٹی جو ہے اپنے مطالبات کو لے کے آگے بڑھتی رہی اور دوسری پارٹیاں ان کے مطالبات ماننے پر مجبور نظر آتی رہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہر وہ مطالبہ جو پاکستان پیپل پارٹی نے کیا، مثلا بائی الیکشن میں جانا، استعفوں کا نہ دینا، 31 دسمبر آر یا پار کو آگے لے کے جانا، پھر آخر کار لاسٹ اینڈ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ اسلام آباد کی سیٹ پر سینیٹر بھی منتخب کروا لیا۔ چیئرمین سینیٹ کے الیکشن میں یوسف گرانی کو شکست ہوئی اور صادق سنجرانی صاحب کامیاب ہوئے، اور پھر ایک ہی صرف پی ڈی ایم کے پاس نعرہ رہ گیا کہ ہم اب لانگ مارچ کریں گے اور استعفے جمع کرائے جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے کئی دفعہ کہا کہ اب استعفیٰ دینے کا ٹائم آ گیا۔ آج پی ڈی ایم کا اسلام آباد میں اجلاس تھا جس کی صدارت حسب روایت صدر یعنی فضل الرحمان صاحب نے کی، تو وہاں ایک نئی چیز سامنے آئی۔ آصف علی زرداری صاحب جو کہ ویڈیو لنک پر تھے اور لندن سے میاں نواز شریف صاحب بھی، مریم نواز شریف صاحب اجلاس میں موجود تھیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، اور اگر لانگ مارچ کسی نے کرنا ہے تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر جو ہے وہ اس کی قیادت نہ کرے، ہم اکیلے جیلوں میں اب کبھی نہیں جائیں گے۔ جس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحب نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اور جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ یہ اسی طرح کا سوال تھا جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کل تک آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں گے، اس لیے وہ ضمانت دی گئی تھی، وہ باہر چلے گیا، آج تک وہ واپس نہیں آئے۔ تحریک ہے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ اب یہی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ غلاموں کا ایک سلیبس کی ایک دنیا ہے، یعنی ان کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ فرموں کی طرح اپنے منتخب نمائندوں کو جہاں مرضی ہانگ کے لے جاتی ہیں، وہاں سے آرڈر آتا ہے کہ استعفے دے دو، استعفے واپس لے لو، استعفے دے دو یا جو بھی کرنا ہے تحریک چلاؤ۔ تو پھر یہ آج اس کا لگ رہا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب کیا راستہ اختیار کرتی ہے۔ لانگ مارچ تو سسپینڈ ہو چکا ہے فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے، جس کے متعلق بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ کیا کریں، لانگ مارچ کے دوران رمضان شریف بھی آ رہا ہے۔ اور رات ان کے یعنی برگبول صاحب جو مین لیڈر ہیں پاکستان پیپل پارٹی کو، انہوں نے بھی کہا تھا کہ استعفے تو ہم نہیں دیں گے، یا استعفے دیں گے یا لانگ مارچ ہوگا، ایک ہوگا، لیکن آج وہ چیز سمجھ لگ رہی۔ اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے جو بھی جدوجہد کرنی ہے اکیلے ہی کرنی پڑے گی، یا مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح اس کی قیادت کر رہے ہیں، یا ان کے پاس کون سا تجربہ ہے، کون سی فوج ہے، کون سی انہوں نے ملیشیا تیار کی ہے جو انہوں نے چڑھ دوڑنا ہے۔ تو نون لیگ کے لیے یہ شعر ہے کہ تو ہمراہیان قافلہ سے جا کہو، ایسے ہی گر قدم ہیں تمہارے تو ہم رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شرائع صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں، اور شفیق میتلا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے، سعودی عرب سے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ناصر شرائع صاحب، قوم بھوک سے مر رہی ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی جماعتیں اپنے یعنی جو ان کا نیریٹو کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، نہ حکومت کو کام کر سکتی ہے نہ کر رہی ہے۔ تو کیا کہیں گے یہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا آگے ہوگا؟ شاہد صاحب، قوم بھوک سے مر رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ زمینوں نے غلہ اگلنا بند کر دیا، سبزیاں پیدا ہونا ختم ہو گئیں، اور لائف سٹاک جو ہے وہ بھی بنجر ہو گیا، افزائش نہیں ہو رہی۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ لوٹ مار کا کلچر ہے، سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی اپنی پرائرٹیز ہیں، اصل معاملات پہ توجہ نہیں دی جا رہی، لیگ پولنگ، اپنے آپ کو بچانا اور جھوٹے وعدے، یہ ان کا اس وقت مینڈیٹ رہ گیا۔ ورنہ جن مسائل کا میں نے ذکر کیا، یہ مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان پہ قابو نہ پایا جا سکے۔ 4 آدمیوں کو لٹکانا ہے، 4 آدمیوں کو پارٹی سے نکالنا ہے، 4 آدمیوں کی وزارتیں چھینی ہیں۔ یہ نظام اتنے عمدہ انداز میں چلنا شروع ہو جائے گا کہ کوئی شخص کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن پرائرٹی یہ نہیں ہے، پرائرٹی یہ ہے کہ قوم کو الجھائے رکھو، وہ لائنوں میں لگے رہیں، مسائل حل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، تاکہ کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ سٹیل مل کس کو بیچی جا رہی ہے اور پی آئی اے میں کیا ہو رہا ہے، اب ریلوے میں کتنے ارب کے گھپلے ہو چکے ہیں، اور وہ جو کہتے تھے کہ ریلوے کو ہم
2-3 बरस के अंदर अंदर प्रॉफिट में ले आएंगे और PIA को जनाब एक दफा फिर आसमान पे पहुंचा देंगे और स्टील मिल नहीं बेची जाएगी। ये हमने सब कुछ सुना था ना कि कौमी असासे हैं, इनको नहीं बेचा जाएगा। तो मामला से तवज्जो हटाने के लिए जरूरी है कि अवाम दाल रोटी के चक्कर में मसरूफ रहें। यही चलो ये हुकूमत तो ऐसा उसके लिए फेवरेबल हो सकता है, मतलब सियासी जमातें जो अपोजिशन का काम है कि हुकूमत की जो कोताही और कमियों को और अवाम के मुतालबात और उनकी मुश्किलात को लेकर उनको साथ लेके उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए क्या ये PDM इसलिए वजूद में आई थी या ये जो करने जा रही है इसमें अवाम कहाँ तक शामिल है? देखिए, PDM में शामिल जितनी जमातें हैं उनका अपना अपना एजेंडा है। कोई रिलीफ चाहता है, कोई अगली बारी चाहता है। तमाम सियासी जमातों के बारे में मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि उनका जो चाल चलन है, उनके जो वादे हैं, उनकी जो नशिस्त व बर्खास्त है, उसको सामने रखते हुए कि कोई सियासी जमात एक दूसरे से अवाम से इखलास तो बहुत दूर की बात है। हर आदमी ये चाह रहा है कि निज़ाम अगर जाता है तो वो क्या गेन करेगा, और अगर उसको कुछ गेन नहीं नजर आ रहा तो कहता है कि फिर ठीक है वक्त गुजारने की कोशिश। मैं वेलकम कर लूँ शफीक मेहतला साहब सऊदी अरब से, फिर बात आपसे। शफीक मेहतला साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जब से भी हुकूमत आती है, पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि शुरू दिन से उसको हटाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। बेनज़ीर साहबा की 18 महीने, इसके बाद नवाज शरीफ साहब की, फिर बेनज़ीर की, फिर ऐसे ही यानी चक्कर, फिर उन्होंने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जिसको उन्होंने अपने मफादात के लिए कि बारी बारी हम करेंगे हुकूमत, अपने ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होगा, खुद ही हम सारे मिल के करेंगे। वो भी तजर्बा नाकाम रहा। अब यह है कि नई हुकूमत के दौरान PDM जो है उनकी तहरीक थी, उसको कहाँ देखते हैं? आज आपने देखा है कि करंट अफेयर में कि क्या हुआ है। पहले तो मेरा ये ईमान है कि ये जमहूरियत पार्लियामेंट या आवाम की जंग नहीं है। बादशाह खान का खानदान चौथी अब नस्ल है उनकी, ठीक है। मौलाना फजल रहमान की तीसरी नस्ल सियासत में आ गई, नवाज शरीफ की दूसरी नस्ल और तीसरी तैयार हो रही है, जुल्फकार अली भुट्टो की चौथी नस्ल। अब ये खानदानों का मामला है, इसमें कोई जमहूरियत नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं। वो सिर्फ जो लूटी हुई दौलत वो बचाना चाहते हैं। आज आप मौलाना फजल रहमान को KPK की गवर्नरशिप दे दें, उसके आदमी को, अकरम दुरानी या किसी को, मौलाना फजल रहमान जो है वो खामोश बैठ जाएगा, फौरन इस्तीफा दे देगा। नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म कर दें और उनसे पैसों का मुतालबा ना करें, क्योंकि $5 बिलियन इस खानदान ने बाहर रख ली है और हमारे पास इसके सबूत मौजूद है। ये हवा में बातें मैं नहीं करता, ठीक है। फिर आसिफ जरदारी का खानदान जो है वो नस्ल दर नस्ल है। तो ये लोग जो हैं, अब 10 दफा भी इलेक्शन हो जाए उनको सिंध की हुकूमत मिलेगी। लिहाजा वो PDM के साथ जितना भी वो उन्होंने फासला तय किया वो एक ड्रामा था। अगर मुस्लिम नवाज या मौलाना फजल रहमान नहीं समझते तो उनका अल्लाह हाफ़िज़ है। ये एक सीधी बात है कि वो कभी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दे सकते, उनके तो स्टेक्स हैं गवर्नमेंट के साथ। और अगर मौलाना फजल रहमान का डिप्टी चेयरमैन बन जाता या पीपल्स पार्टी का साथ चेयरमैन बन जाता तो मेरा ख्याल है ये PDM उसी दिन ही टूट जाती। और नहीं, ये आपका दुरुस्त है कि आप इस तरह कह रहे हैं, यू हैव द राइट, लेकिन ये है कि फजलुर रहमान साहब तो गेन तो वो काफी कर रहे हैं। मसलन अकरम दुरानी का भी आपने नाम लिया, उनके ऊपर बिलियन रुपयों का करप्शन केसेज हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो उनका किसी कोई माई का लाल नैब की हिम्मत क्या है मुझे पकड़े। यानी उसके पास जो फोर्स, उसने पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क दिखा दें जहाँ बाप वर्दी फोर्स बनाई हो, मदरसों के स्टूडेंट उसके पास हैं, सियासी जमातें उनकी मरोने मिन्नत है कि जो लॉन्ग मार्च या सियासी वर्कर है कोई नहीं, और वो जो है फ्राहम करता है एज ए रेंटेड वर्कर। यही तो ब्लैकमेलिंग है जिसकी वजह से वो एक प्रेशर रखे हुए इदारों पर और हुकूमत पर। जी ठीक है, आप बात करें। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त PDM में जो बात हुई है, लेटेस्ट ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भी तहरीक चलानी है तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, मैं इस्तीफे क्यों दूं, मुझे बताइए। नहीं, उनकी बिल्कुल बात बजा है कि आप लंदन बैठे रहें और यहाँ लोगों के बच्चों को सड़कों पे लाएं। ये PDM की तहरीक इंतहाई नाकाम तहरीक है और अब इस तहरीक में कोई जान नहीं। ठीक है,
چلو لائن پر رہیے گا. ایئر مارشل صاحب بات کرتے ہیں. مارشل صاحب آپ سن رہے ہیں کس وقت, یعنی سن کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں روزانہ اسی تماشے کو کہ پاکستانی عوام کے جیسا شرائع صاحب نے کہا کہ وہ مسائل جوں کہ توں ہیں, نہ ان کو کوئی گورنمنٹ کو کوئی اس سے کوئی سروکار ہے, نہ یعنی اپوزیشن کو سروکار ہے, کیونکہ جو آدمی 4-4 کروڑ کی 10 گاڑیوں میں قافلے پر جائے گا, اس کے پاس کپڑے بہتر ہوں گے, اس کی رہائشیں بہتر ہوں گی, اس سے غریب غربت کا کیا پتہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے حق کے لیے نکلے ہیں, تو گمان یہ تھا کہ لوگ جو مہنگائی سے مرے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے, پھر بھی نہیں چل رہے, تو وجہ کیا ہے؟ میں شرائع صاحب کی بات سے اگری بھی کرتا ہوں اور میں کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ جو غلاظت کی ایک خلید سی پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے, جھیل بنی ہوئی ہے جس کو ہم نے کراس کرنا ہے, اس کے لیے ابھی ہم بات کرتے ہیں نیب کی, کھل کے بات کر لیتے ہیں کہ جی نیب, اب اپوزیشن نے بہت شور مچایا نیب کے اوپر. کسی نے پوچھا ہے کہ وہ جو نیب ہے اس کا جو چیئرمین ہے کرنٹ, اور اس سے پہلے جو چیئرمین تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ پہلے والے کی بات کر لیجئے, چودھری قمرالزمان صاحب جو تھے. وہ تو کہتے ہیں دھوکا ہوتا ہے, بندہ اچھا لاتے ہیں بدل جاتا ہے, آرمی چیف بدل جاتے ہیں. ایک زمانے پرانی بات ہم کر سکتے ہیں. میں اس سے ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں. وہ جان کے وہ بندہ لاتے ہیں جس کی اہلیت اس کام کے لیے زیرو ہو, مگر اسی قابلیت ان لوگوں کے بوٹ پالش کے لیے اعلیٰ ترین ہو. غلطی ہو جاتی ہے ان سے, اور اس بندے نے وہ کر کے دکھایا. حد یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں اسے بلایا گیا, سوال کیا گیا اسے کہ میں پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہوں. میں چودھری قمرالزمان کی بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ دوسرے صاحب آتے ہیں کرنٹ. اب آئی ہوپ میں اس میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا ہوں جسے کہتے ہیں کہ کورٹ کو انتہائی ادب حادثے کے ساتھ. اب ماشاءاللہ ان کے 4 سال تو مکمل ہو گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں اربوں خربوں کو ہم نے فلانا کیا مدانہ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کس کو صحیح مقام پہ بٹھایا ہے؟ کسی کا کوئی اینڈ ریزلٹ آیا ہے؟ اس کے بعد وہ شہنشاہیت تو رسا تو لٹکا سکتا نا, عدالتوں میں بھیجتے ہیں. اب میں وہیں آ رہا ہوں, اب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے, ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا عدالتیں کیا ہے. جو بندہ سپریم کورٹ آف پاکستان, انتہائی باز معزز ادارے, اس سے بڑا معزز ادارہ نہیں ہے ملک میں, اس میں بڑی اچھی پوزیشنیں اور ادب کے ساتھ ریٹائر ہوئے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ کہاں کیا جا رہی ہے. اور اس عدلیہ نے, یہ وہی عدلیہ ہے. اب آج یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بات ہو رہی تھی, وہ حضرت آئے یہاں آئے, تو یہ ہماری عدلیہ نے باہر بھیجا تھا, اور وہ کہتے ہیں میں باہر سے کروں گا. اور باہر سے کیا کریں گے؟ لیڈرشپ کریں گے. لیڈرشپ کیا کرے گی؟ آپ کے ہمارے بچوں کو اسٹریٹ پہ چلائے گی, اور ان کے اپنے بچے جنہوں نے پاکستان کی شہریت کو ختم کر دیا ہے, وہ کہیں گے جی ہم آنسریبل نہیں ہیں. وہ کر کیا رہے ہیں؟ فالوئنگ تو ہے نا, آپ دیکھیں گے ایم این اے اتنے ٹوٹے تو نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, سوری, انڈر اسٹیمیٹ تو نہ کریں. نہ, میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ مقام آہو فغاں ہے, یہ انڈر اسٹیمیشن نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اس بھیڑ کا کیا کریں گے آپ کہ جو چل کے ذبح خانے میں جاتی ہے اور گردن گا کے نیچے کر دی, تو اس کا تو حق بنتا ہے نا. اب اگر ہم بھیڑ بکریاں ہیں تو ہم پہ یہ جائز ہے. شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہم کو انسان بنایا, بھیڑ بکریاں نہیں بنایا. مگر اگر کوئی ہم کو اس طرح ٹرین کر کے ہمیں مینٹلی کنڈیشن کر دے تو پھر قصور تو ہمارا ہے. نہیں, پی ڈی ایم میں تو ریزرویشن آج فضل الرحمان کی بھی آئی ہیں. انہوں نے کہا جی بھائی عبدالغفور حیدری صاحب کے ووٹ جو ہیں, چلو مان لیا کہ بھائی وہ آپ کہتے ہیں ہمارے 49 تھے, تو وہ 7 ووٹ یعنی سٹیمپ صحیح جگہ نہیں لگی, اور مظفر علی شاہ نے غلط کیا ہے, تو میرے ووٹ کدھر گئے؟ ایگزیکٹلی. اب یہ دیکھیے الجھا کہاں رہے. میں اس کو تھوڑا اگر اجازت دیں, میں دوسرے اینگل سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جس میں آپ کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مولانا سب سے آگے ہیں, کہتے ہیں جی جب تک استعفے نہیں ہوں گے اس کا حل نہیں ہو سکتا. ارے بھائی, آپ تو نہ پرووینشل پارٹی اسمبلی کے ممبر ہیں, نہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, اور آپ ان سے مانگ رہے ہیں جن کی زندگی ایٹ سٹیک ہے, پیپلز پارٹی کا ایگزسٹنس ایٹ سٹیک ہے, دوبارہ الیکشن کرائیں. وہ ریزائن کیوں کریں گے؟ آپ بلیک میل کر رہے ہیں, اور یہ جو ان کو بلیک میل کرنے کی ابیلٹی ہے, یہ حکومت کا قصور ہے. کرنٹ سٹنگ حکومت کا قصور ہے, اور اس سے پہلے والی حکومتوں کا قصور ہے. حکومت کا کام ہے اپنے ریٹ کو ایکسرسائز کرنا, میجسٹی آف سٹیٹ کو اور گرینڈ بنانا, تاکہ اس کا ادب ہو. آپ کو پتہ ہے نا پرابلم کہاں ہے؟ دیکھو, ہم بھی بڑے احترام اور ادب سے کوئی نام نہیں لیتے. وجہ یہ ہے کہ اگر
پروسیکیوشن بہت محنت سے، آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے کیسوں کو پروسیڈ کرنا، پروب کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا وہ آسان کام ہے. یعنی آدمی کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اگر کاری کچھ لے تو جہاں جائے گا تو وہاں وہ پروسیکیوشن کی غلطی نکل آتی ہے. کیا کریں، پروسیکیوشن ہی غلط ہے. میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور غلط ہونا نہیں چاہیے. کیوں؟ دیکھیے، جب نیب کہتی ہے کہ ہم نے 100 ارب یہاں سے بچایا، 150 ارب کا فلانا کیا، مدانہ کیا، ان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. چہ جائے کہ ان کو اپنا خرچہ ہے. مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. اب جب موقع یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹاپ کلاس، ہمارے لفاظی کی بات ہے، آئیڈیاز کی بات نہیں ہے، فیکٹس کی بات نہیں ہے، لفاظی کی بات ہے، پروسیجر کی بات ہے. اور عام شام اخبار میں آتا ہے کہ وہ اس لیے بچ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے اونچے نام کے وکیل کو کیا ہے. اب نیب کو کس نے روکا ہے کہ اسی نام کی چوٹ کے وکیل کو لا کے کیوں نہیں آگے سامنے رکھا؟ لمیٹیشن ہے، وہ 1 کروڑ کا وکیل تو نہیں کر سکتے، 10 کروڑ کا بھی نہیں کر سکتے. نہیں، یہ لوگ کہیں گے. بات سنیے، یا تو آپ کام کیجئے تو پراپر کیجئے. اگر آپ نے دشمن سے لڑنا ہے، اگر دشمن 2 × 2 4 ہے، آپ کے سامنے بھیڑ کھڑی ہے، بکری کھڑی ہے، کہتے یہ بکری ہے، وہ کہتے ثابت کریں چوری کی ہے. وہ کہتا ہے جی چوری کی ہے، وہ ساتھ جس کی چوری ہے وہ کھڑا ہے کہ میری چوری ہوئی ہے، تو وہ برآمد جو جس نے کیا وہ کہتا ہے جس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے. پھر بھی جج کہتا ہے ثابت کرو یہ بکری ہے. پھر کیا کریں گے؟ اس سے بھی آگے جائیے. ایک صاحب کہتے ہیں، صاحبہ کہتی ہیں باہر تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں، اور کل کہتی ہیں وہ آ کے میری زمینوں کا حساب مانگ رہے ہیں. آپ ان سے کیا کہیں گے؟ پھر کہتی ہے جی مجھ سے حساب مانگ رہے ہیں. دوسرے صاحب کہتے ہیں حضور یہ ہے، میں جا کے اگر وہاں جا کے نثار علی خان رہتا ہے، سارے یہاں میں رہتے ہیں جی. اب بھی اگر وہاں سے کسی کو، یعنی یہ تو پوری دنیا میں جو جسٹس کا جو نظام تھا، ظاہر ہے پاکستان کی عدالتیں تو آزاد ہیں. دنیا میں جہاں بھی ان پڑھ جج ہوتے تھے بھی وہ سامنے اور کسی سے پوچھ لو ٹیکسی والے سے کہ میں نے فلان جگہ جانا، کہتا ہاں چلیں. یہاں پہ اب ہمیں ججز کی جو کوالیفیکیشن ہے نہیں، وہ تو وہ سردار کھڑک سنگھ والی چاہیے. کو چاہیے کہ ایسا نظام بنائیں. وکلا سے کم از کم یہ ہے کہ اسمبلی میں ہے کون؟ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے. اور کیا وہ منائیں گے؟ آگے چلتے ہیں. جی ہم اور طرف نکل گئے. بالکل جی شرائع صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کیا ان کے پاس کوئی ایسے بندوں کی تعداد تو کافی ہے لیکن شاید مشاورت کرنا پسند بھی نہیں کرتے، جو ایک چھوٹا تھنک ٹینک بنایا ہوتا ہے یا کچن کیبنٹ کی عادت ہے ہمیشہ ہی نون لیگ کو. وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تب میں نے خود دیکھے 4-5 بندے ہی ہوتے ہیں جو اندر گھستے ہیں جا کے، وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، جو باتیں کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے وہیں ہوتی ہیں. یہ تو 2 × 2 4 تھا. اور ہر آپ جیسے سینئر تجزیہ کار بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے نہیں دینے، آر پار جب چیلنج ہو گیا تو نہیں دیے. پھر بائی الیکشن میں آپ چلے گئے، پھر آپ سینٹ کے الیکشن میں چلے گئے، تو سمجھ نہیں لگی کہ یہ تو گھیر کے ہمیں اپنے پرانے بدلے چکا رہے ہیں کہ یہ گڑی خدا بخش بھی لے گئے. تو پھر اب نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، تو کیا کہیں گے؟ جی نون لیگ جو کہہ رہی ہے وہ یہی ہوا ہے، ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی تھی کہ انہوں نے اس الائی پہ اعتبار کیا جس کو وہ اور پار کرنے کے لیے کسی زمانے میں میدان میں بھی اترے، عدالتوں تک گئے، اور اس پہ انہوں نے جب بھی وار کرنے کا موقع ملا وار کیا. یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے جو میں کسی کے خلاف کہہ رہا ہوں، یہ تاریخی حقائق ہیں. زرداری صاحب کی جہاں بے شمار اچھائیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ بھی ان کی ایک اچھائی ہے کہ وہ دشمن کو معاف نہیں کرتے، وہ گرج دل میں رکھتے ہیں اور حساب برابر کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے حساب برابر کیا. نظر یہی آ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی. یہ خوبی ہے، یہ تو خوبی میرے صاحب میں بھی ہے. میں انورٹڈ کامرس میں بات کر رہا ہوں. جی ان میں بھی ہے، تمام سیاستدانوں میں جو اقتدار میں رہے ہیں. 10 سال کے اچھا کام کر لیں اگر آپ غلطی کی، جو اقتدار میں رہے ہیں وہ اس عادت کو اڈاپٹ کر لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے وہ شخص جو فیوچر میں کام نہیں آ سکتا اس کی طرف دیکھنے کا رواج نہیں ہے. جو شخص کہیں بھی کام آ سکتا ہے، یوٹیلائز ہو سکتا ہے، اس سے اتنا ہی تعلق رکھا جاتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی بھی تاریخ ہے، نون لیگ کی بھی تاریخ ہے، باقی سیاسی جماعتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. راہ مولا کوئی کسی کو نہیں دیتا، نو فری لنچ. ٹھیک ہے جناب. نظر یہ آتا تھا کہ تعداد پوری ہے، ممبران قومی اسمبلی کی اعتماد آ جائے گا، نہیں آیا. اس کی وجہ ہے کہ زرداری صاحب کا آبجیکٹو اور ہے. نون لیگ بالکل مخلص ہے کہ حکومت کا تختہ کیا جائے. فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان
اس وقت جتنا اس کی یعنی کنٹروورشل پوزیشن ہے، ویسے بھی پاکستان میں تو فارمیشن ایسی ہے، پوری دنیا میں اس کی مثال ہے نہیں کہ 5 ممبر ہیں، ہر کے ووٹ برابر ہیں، اپنی مرضی سے ہر صوبے نے رکھے ہوئے ہیں، وہ جہاں کسی کا داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے. یہ ناکام ترین الیکشن کمیشن کہہ سکتے ہیں تو پاکستان کا ہے کہ جو بات آپ نہیں مانگتے دینا چاہے تو دے دے درویش آدمی، نہ چاہے تو 2014 میں ان کا فارن فنڈنگ کا کیس پڑا رہے تو پڑا رہے. اب پتہ نہیں کیا کرنے والے تھے، اب انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو استعفے دیں سارے. سر گزارش یہ ہے کہ سوائے ایک ادارہ میں بالکل ان بلیک اینڈ وائٹ بات کرنے کا عادی ہوں، مسلح افواج کے ادارے کے تمام ادارے کنٹروورشل ہو چکے ہیں. کسی کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تعریفی کلمات ادا کیے جائیں. سب کا ایک جیسا حال ہے، ایک جیسا سٹف بیٹھا ہوا ہے اور ایک جیسے ہمیں وہاں سے نتائج ملتے ہیں. ایک الیکشن کمیشن کیا جس ادارے کے دروازہ کھولے اسے ہی دیکھ کے رونا آتا ہے. یہی کچھ ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے. جب میں کنیکٹڈ کہتا ہوں تو میری مراد سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، آسمان سے نہیں ہوتی، زیر زمین نہیں ہوتی، مفادات ہیں. جو بندہ اتنی بھی صلاحیت تو پھر حکومت کی نہ ہم نے کریڈیبل لوگ انہوں نے الیکشن بنایا پی ٹی آئی نے. آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم نے کریڈیبل لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا. ہر شعبہ زندگی کا المیہ کیا کہیں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے تنقید کی زد میں ہے کہ ایک تو اس وقت اچھا تھا جس وقت وہ 2014 سے آج تک وہ فارن فنڈنگ کیس نہیں سن رہا، اس کا کوئی انہوں نے رزلٹ نہیں نکالا. لیکن دوسری طرف بھی بات کرنے والے یہ ہیں کہ کیا ایسی سیاسی جماعت جو بڑی جدوجہد کے بعد آئی ہو اور اس کے بعد اقتدار ہو تو کیا الیکشن کمیشن کے ممبر کو حق حاصل ہے کہ سارا کوئی تہس نہس کر لے ملک کو پھر انارکی کی طرف لے جائے؟ کیا کہیں گے؟ میں تو ایکچولی بنیادی بات یہ ہے کہ عام آدمی کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، نہ تو اداروں میں ہے اور نہ ہی معیشت میں اور نہ ہی سیاست میں. اور مخصوص لوگوں نے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے اور دوسروں کے مفادات کے، الیکشن کمیشن کے مفادات اب مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ انہی کی بات کریں گے، انہی کی بولی بولیں گے اور انہی کے مطابق فیصلے کریں گے. اچھا، اب میرا اپنا خیال ہے کہ اگر انصاف نہیں ہے تو پھر ادارے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا جو انصاف پہ مبنی ہو یا لوگوں کو انصاف دلائے یا اداروں کو جو ہے مستحکم کر سکے. تو پورے ملک کی فضا جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بھی اداروں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. جو کسی لیول پہ بھی انصاف نہیں. آپ تھانہ کچہری چلے جائیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر بتائیے یہ جمہوریت ہے، پھر میترا صاحب جو جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تو جس سیاست میں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے وار لارڈ بن چکے ہیں. پھر جو سلسلے نے کہتے ہیں کہ مافیا تھا، جو اس قسم کے لوگ تھے پاکستان میں گروپ بن گئے، اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، تو عوام پھر روتی رہی. اس شکنجے سے کیسے نکلا جائے؟ میں اس جمہوریت کو نہ تو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہوں نہ کہ یہ 3 آدمیوں کی جمہوریت ہے اور 3 آدمیوں کے ہاتھ میں پورے فیصلے ہیں، نواز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان. بس یہ 3 آدمی جو کہیں گے وہی. اور آپ جب لوگ کہتے ہیں کہ ملک مستحکم نہیں ہو رہا اور استحکام نہیں ہو رہا، افراتفری ہے، بھائی افراتفری نہیں ختم ہو سکتی جب تک آپ ان 3 آدمیوں کے مطالبات نہیں پورے کرتے. نہیں، ان کے کیا مطالبات پورے کریں وہ کہتے ہیں؟ کون کون سے مطالبات ہیں ان کے؟ آصف زرداری کا ایک مطالبہ ہے کہ ہم جتنی بھی سندھ میں لوٹ مار کریں، بجٹ کو لندن بھیجیں، دبئی بھیجیں، ہم تعلیم پہ خرچ کریں نہ کریں، صحت پر، دس از نان آف یور بزنس. بس ان کو چھیڑا نہ جائے اور ان کو دولت کی واپسی کی بات نہ کی جائے. نواز شریف کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھ سے کوئی سوال نہ کریں اور میری دولت جو ہے وہ جو بھی ہے وہ اس پہ بالکل کوئی کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہ ہو. اور مجھے یہ چاہتے ہیں ہمیں اقتدار واپس ملے. یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ عمران خان. وہ اگر عمران خان ووٹ لے تو سلیکٹڈ، یہ ووٹ لے تو الیکٹڈ. تو اب یہ پہلے تو باریاں لگی ہوئی تھی، یہ بڑے فضل الرحمان کے کیا مطالبہ؟ اور آدمی بیچ میں آ گیا، وہی ان کو کھٹکتا ہے، وہی دکھتا ہے، وہ ان کے گلے کی. میترا صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ٹائم ختم ہو گیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو میترا صاحب یہ بات کر رہے تھے. ناظرین، مطالبات کیا ہیں؟ یعنی ملک کو
باقاعدہ جو ہم وار لارڈ کہتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، یہ افغانستان سے لفظ پاکستان میں آیا ہے. وہاں باقاعدہ جنگ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے جتھے رکھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اکنامکلی طور پر، سیاسی طور پر اپنے اپنے سیاسی پارٹی بنائی ہوئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما کے اوپر انڈیویجول بھی کرائم ہو تو وہ پارٹی کے پیچھے چھپے گا. وہ کہے گا جی یہ تو مجھے جمہوریت کو خطرہ ہے، یہ مجھے ملائن کر رہے ہیں، یہ مجھے پروسیڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں ان کا مخالف ہوں. حالانکہ پوری دنیا میں ایک ہی اصول ہے کہ انڈیویجول کرائم کا جو ہے وہ جواب دہ وہی آدمی ہوتا ہے. تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اس وقت پی ڈی ایم نے جو ہے وہ لانگ مارچ تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کیا ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے یا استعفے دینے ہیں یا جیلوں میں جانا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان میں موجود ہونا چاہیے. اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میری والدہ محترمہ نے یہ کہا ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے جدوجہد کرنی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لانگ مارچ کے دوران رمضان شریف آ رہا ہے. تو کل یہ اسمیل لوگ کر گئے تھے جو تجزیہ کار تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آج اس کا رزلٹ نکلا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے تھوڑی سی ناراضگی، پھر انہوں نے ایز اے بیٹی ان کو کہا کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا. تو اس وقت پی ٹی آئی سب سے بڑی خوش ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے میں شیئر کہتا ہوں وہ یہ کہ اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی اگر کارکردگی ایسی آپ کی بہتر نہ ہوئی تو کہتے ہیں کہ لہریں ہوں پرسکون تو گہرائیوں میں جھانک، آتے ہیں طوفان رستے بدل بدل کر. راؤ صاحب ساتھ ہیں ہمارے؟ راؤ صاحب جی جی سر بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس کی، جس کا آپ کے سامنے میں نے ابھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ سو میں نے ریزنز ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آئیں تو یہ ہوگا، استعفے بھی ابھی نہیں ہم دے سکتے. یہ باتیں ہمیں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی. میں گزارش یہ کروں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو اپر ایلیٹ ہے، جو اس کے کنٹرولرز ہیں یا اس کا جو خاندان کنٹرول کر رہا ہے، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے. آپ جس طرح اپر ایلیٹ کہہ رہے ہیں، اپر ایلیٹ تو ہوتا ہے سنا تھا، لیکن آپ نے اچھا لگا. بس یہ 3-4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں گھر کے جو اسے کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ تو لمیٹڈ کمپنی ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے، ان کا وتیرہ ہے گزشتہ 35 سال سے کہ ہمیں کچھ نہ ہو اور ہماری وجہ سے ہر آدمی تکلیف میں ہو. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی عرض کر رہا ہوں، اور میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے اس چیز کو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف میں جانے نہیں دیتے اور دوسرے آدمی کو تکلیف سے نکلنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. یہ ان کا وتیرہ ہے. اور زرداری صاحب کو یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے. ان کا یہ خیال تھا سارے لوگوں کا کہ زرداری صاحب کو ہلا شیری دیں گے، زرداری صاحب کو جمہوریت کا سبق پڑھائیں گے اور گانا سنائیں گے کوئی جمہوریت کے حق میں. پھر تو آپ مانے نا کہ آپ خود کہہ رہے تھے ان کے پاس بندے بڑے سمجھدار ہیں. پھر ان کے پاس بندے کون سے سمجھدار ہیں جو آپ اور ہم جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیپل پارٹی بہت گین کر رہی ہے دن بدن، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی. سر میں تو آپ کو یہاں تک میرا قیافہ ہے کہ یہ جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہاں کا، اس جگہ کا سینٹ کا، اس کے اندر مطلب غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ نون لیگ نے ووٹ نہیں ڈالے. نہیں تو فضل الرحمان صاحب نے صاحب مانگ لیا نا، پھر چلو مان لیا وہ خراب ہو گیا، مان لیا کہ وہ 49 ہمارے تھے، لیکن پھر عبدالغفور حیدری کے ٹائم کیا وجہ بنی؟ سر پتہ ہے سب کو، سر ان کو بھی پتا ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اور ان کے بندے کو کوئی بھی سیریسلی آگے لے کے جانا نہیں چاہتا تھا. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر آپ سمپل ایک بات سمجھ لیں
کہ جہاں پیپلز پارٹی گین کر رہی ہو تو نواز شریف صاحب کس طرح انہیں آگے نکلنے دیں گے؟ یہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کی گزشتہ محبت اور عشق جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. گالیاں دیتے تھے ان کو، ان کے خلاف پیش ہوئے ہیں. انہوں نے ذوالفقار بھٹو زندہ باد بھی کہہ دیا. کہنے کی بات اور ہوتی ہے، نعرے لگانے کے لیے اور ہوتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ سر انتہائی اعلیٰ پوزیشنز پہ رہے ہیں. لوگوں کو میرٹ کے، محبت کے اور جمہوریت کے نعرے دینا اور چیز ہے، لیکن جمہوریت کے پروسیس میں سے گزر کے کسی آبجیکٹو ڈیسیژن میکنگ، یہ لانگ مارچ کو سوٹ کرتا تھا کہ تاکہ یہ آگ جلتی رہے. نون لیگ کو جو سوٹ کرتی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کا تو کام تقریباً مکمل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب لانگ مارچ نہیں کریں گے. تو اگر وہ ہار جائیں گے تو آگ سلگتی رہے گی، تو لانگ مارچ مسلم لیگ نون کی فیور میں رہتا ہے تو تاکہ کام چلتا رہے. سر ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پریکٹیکل سٹیکس ہیں، ان کے سر بہت زیادہ مسائل ہیں سندھ گورنمنٹ میں. اگر وہ گورنمنٹ چھوڑتے ہیں تو ان کی اکثریت جو ہے ان کو ایک بہت کڑے احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. 10-12 سال کی جو ان کی فائنینشیل پرفارمنس ہے وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ سندھ گورنمنٹ چھوڑیں اور اس کے بعد ایک جیلوں میں چلے جائیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں، جس کا نتیجہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن سر اس ساری چیز کا ایک اور پہلو بھی ہے، میں عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی سر اپنے بوجھ سے گرے گی. پی ٹی آئی جو ہے سر اس کی پرفارمنس خراب نہیں ہے. اس کی پرفارمنس میں اسے پرفارمنس سمجھتا ہی نہیں ہوں. مطلب یہ سر ایسی عجیب و غریب ایک ان کی حرکتیں ہیں کہ یہ سر اپنی دشمن خود ہے. کوئی سر پی ڈی ایم سے انہیں خطرہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو سب سے بڑا خطرہ پی ٹی آئی سے ہے سر. یہ اللہ کے سارے چل رہے ہیں. پتہ نہیں سر کس کے سارے چل رہے ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال سر یہ میرا خیال ہے سر کہ یہ بس ایک آٹو پہ چل رہے ہیں اس وقت، اور پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اور اس کے اوپر کیا بات کی جائے؟ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. بات تو آپ کی لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں، ٹاپ براس ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ منسٹر کتنے ہیں، کون کون کیا کیا. سر میں آپ کو ایک سر آپ کو شاید میرا خیال ہے ایک دو بندوں نے سوچی ہو یا کہی ہو. سر میں آپ کو آج بالکل ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ عثمان بزدار صاحب کی جو ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس روکنے کا فیصلہ نواز شریف نے کیا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر. ایسے ہی. اور سر اس لیے کیا ہے کہ انہیں سوٹ کرتا ہے کہ بالکل پی ٹی آئی جو ہے اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے زمین پہ گر جائے. انہیں اور کیا چاہیے سر؟ مطلب تو سنا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے، میاں مریم نے باقاعدہ اوپن کہا بھی ہے کہ ایسا ہی انہوں نے کہا ہے مجھے. سر وہ بالکل ان کے فائدے کی چیز ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے رہے. یہ تو سر یہ تو نواز شریف کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ رہے. خدا نہ خواستہ اس جگہ کوئی فعال آدمی یا کوئی ایکٹیو چیف منسٹر آ گیا وہ تو تباہ کر دے گا ہر چیز. تو یہ سر نادان پارٹی ہے. یہ بتائیے کہ اب کیا ہوگا کہ یہ پی ڈی ایم کا کوئی ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس کو لے کے چلتے ہی رہیں گے نا، بے شک ان کو سارے بوجھ اٹھانا پڑے. نہیں سر نہیں، وہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے سر. وہ بنیادی طور پہ میں بڑے احترام سے عرض کروں گا، وہ عالم دین ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون. وہ سر صرف اور صرف اپنے مفادات کی گیم کھیلتے ہیں. جو بندہ سر امریکن ایمبیسی میں جا کے یہ کہہ دے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں، میں ہر چیز ہینڈل کر لوں گا، اور اس کے پاس ووٹ بھی نہ ہو، وہ کیا آدمی ہے؟ راؤ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. جی پنیر مارشل صاحب، آپ بتائیے کہ جب 1990 جب کہا گیا بائیکاٹ کیا جائے اور وہ راستے میں سب لوگ دیکھتے رہے، اگر میاں صاحب الیکشن میں حصہ لیا، اور بے نظیر صاحبہ کو وہ اب تک ذکر کرتی ہے پیپل پارٹی، جب ان کے پاس باہر تھنک ٹینک تو موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے لائرز ہیں، بے شک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوچتے اور طرح ہیں لیکن ہے انٹیلیجنٹ، کہ روتے رہتے ہیں کہ یار اس ریس سے ہم نکل گئے. پھر جو الیکشن جب ہوئے تو ہمیں کہا گیا میں بائی کاٹ کر رہا ہوں تو یہ گھس گئے.
تو اب تک ہم وہ خمیازہ بھگتے ہیں، اسی لیے بلال بھٹو زرداری صاحب کا. تو اب یہ کسی یقین پر یہ اکٹھے ہوئے تھے؟ کون سی یعنی طاقت نے ان کو اکٹھا کیا تھا؟ کون سے مفادات؟ آپ 1990 سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائیے، انہی کی اپنی پارٹی تھی، انہی کا اپنا لیڈر تھا. میں جنید صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے خلاف کون کھڑا ہوا تھا؟ یہی کھڑے ہوئے تھے. وہ تو اسلام آباد میں ہاتھیارے میں ماری تھی نا جی. تو یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، ان کو ایک ہی کام آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اوور یور ڈیڈ باڈی میں نے چلنا ہے. اور ابھی بات ہوئی تھی، بہت اچھی بات کی تھی منظر صاحب نے، کہ اگر جو بندہ ان کا جو دوسرا پارٹنر ہے، ان کی تو چٹا نظر آ گیا، امریکن ایمبیسی میں جا کے گیا، اپنے اس کا ریکارڈ دیکھنا ہے، آپ وکی لیکس میں جائیے اور اس میں دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. جو بندہ ملک کے اپنے اس کو بیچ دے کہ اس کو چھوڑ دیجئے، انہی کے اوپر آ جائیے. اگر یہ جا کے باہر ملک میں کہیں کہ بھئی تم مجھے ملک میں آنے دو، اور کیا کس کو رہے ہیں؟ یہ برطانیہ کو، جرمنی کو نہیں کہنے جا رہے، یہ کہنے جا رہے ہیں انڈیا کو. اب ان کا سپورٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اچھا نے کہا میں بات کروں. ایبسولوٹلی، یہ سنے نا آپ نے. اب اچکزئی کی اور سن لیجئے، مولانا اور اچکزئی ایک ہی سائیڈ آف فینس پر ہیں. اگر دونوں ایک ہی سائیڈ آف فینس پہ ہیں، وہ حضرت یہ مغرب کی بات کرتے ہیں سرحدوں کی، یہ مشرق کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی منصور صاحب نے راؤ صاحب نے بہت خوب بات کی تھی، یہ عالم دین ہے. میں کوشچن کرتا ہوں کہ کون سے دین کے یہ عالم ہیں؟ اسلام کے تو دین 27,000 اسٹوڈنٹ ان کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. لیکن ہے 25 لاکھ اسٹوڈنٹ. یہ وہ حضرات ہیں جو آپ کے اور میرے چندے پر چل رہے ہیں. ہمارے دوسرا جو گروپ ہے وہ تو کہہ رہے اسرائیل کو تسلیم کرو، انہوں نے بڑی جرأت سے کہا. اور ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے یہ ہماری پارٹی کے ممبر نے ہمارا نام چلا، اس کو نکالو. خیر ہم بحث اور طرف لے کے چلے گئے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ نے 1990 کی بات کی ہے، آپ چند ایک سال پہلے چلے جائیے، جب یہ ملک سے گئے ہیں کیا کہہ کر گئے ہیں؟ جو شخص جس کی نیت خراب ہے، جس کا لفظ پہ آپ یقین نہیں کر سکتے، ہم اسے کیا یہ لیڈرشپ کیا جمہوریت کے لیے یہ قابل ہے؟ دوسری طرف آ جائیے، آپ نے بات کی کہ جی پیپلز پارٹی وہاں جو بھی کرنا چاہتی ہے، خالی ایڈمنسٹریشن ہی خراب نہیں ہے وہاں پر، کچھ اور بھی خراب ہے. اب اگر کلیئرلی ایک بندے نے 400 بندے مارے ہیں، وہ خود کلیم کر رہا ہے جی پولیس مقابلے میں، راؤ انوار کی بات کر رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ کسی اور کی بات کریں. آج میرا خیال ہے 61 کیس ہیں، عزیر بلوچ کے کیسز چل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد چھوٹا چلا جا رہا ہے. کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ تاریخ فیصلہ کرے گی. جی شرائع صاحب ذرا تھوڑا سا نا کنکلوڈ کیجیے. What is the next future of عمران صاحب؟ بات یہ ہے جی کہ سیاسی جماعتوں کی جو ان کی جو نیچر ہے، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے دماغ میں ہے، وہ تو ان کے جو سٹیپس ہم نے دیکھے پچھلے چند ہفتوں میں وہ تو سامنے آ چکے. سوال یہ ہے کہ سب اپنے اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے دوسرے کو چکر دے رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، سب ایکسپوز ہو گئے. یہ تو ہے ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان کے جو بھی چال چلن ہے، ان کے جو بھی موٹیو ہیں، وہ اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ لڑائی اسی طرح جاری رہتی ہے. ملک کہاں جا رہا ہے؟ ملک کی اکانومی میں جو سب سے بڑا چھرا گھونپنے کا پروگرام ہے، وہ میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے. وہ IMF کو، عالمی مالیاتی اداروں کو براہ راست جواب دے گا اور وہ اس کو مانیٹر کریں گے. حکومت پاکستان کا کنٹرول قومی جو بینک ہے اس پہ سے ختم کرنے کا پروگرام بن چکا ہے. لالی پاپ یہ دیا جا رہا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دے گا. بھائی پارلیمنٹ میں کیا کرے گا؟ آپ کا ڈالر 200 روپے تک لے جانے کا پروگرام ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر ایسی پابندیاں اور ایسی شرائط اور ایسا انٹرسٹ عائد کیا جائے گا، آپ کی آنے والی 7 نسلیں جو ہیں وہ اس کو ادا نہیں کر سکیں گی. کسی کا دھیان ہے اس طرح بھی، یا ہم صرف سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں الجھ کے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں گے؟ راؤ صاحب جی سر، لاسٹ کمنٹ کیجیے، کنکلوڈ کیجیے ذرا. سر پی ڈی ایم جو ہے اٹس اے ڈیڈ ہارس، اپنے اپنے مفادات کی لڑائی ہے. بالکل صحیح فرمایا. شیرالی صاحب جو کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کا کہ موجودہ سر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو خود مختار تو پریکٹیکلی ہونا چاہیے، لیکن ہماری اتنی ویک اکانومی ہے کہ IMF جو ہے ہمیں سر الٹا لٹکا دے گا بالکل مکمل اسٹیٹ بینک کے تھرو. اس وقت بھی IMF کنٹرول کر رہا ہے، لیکن جب اسٹیٹ بینک میں، اور معذرت کے ساتھ اس وقت کون سا
پاکستان کا کوئی خیر خواہ اسٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے. ایجپٹ سے بندہ آیا ہے جو گورنر ہے اور ایجپٹ کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے آیا ہے. یعنی ایجپٹ کو وہ بالکل پاکستان کی طرح جو اس نے ایجپٹ کے ساتھ کیا وہ پاکستان میں کر رہا ہے. وہ اس وقت 100% وہی کر رہا ہے. اور یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں شیرازی صاحب کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اور کتنا انڈیپینڈنٹ کریں گے. IMF جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے آپ سے. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو کس سے لینا ہے جی. آٹو اس کے بعد اگر ڈالر آپ کا 200 پہ ہو جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی جی. مطلب مجھے بتا دیجئے کتنا فائدہ ہو جائے گا ملک کو. کتنا آپ کا پہلے کہا تھا جی ریزروز بڑھ جائیں گے. 10-12 بلین سے اوپر آپ کے ریزرو گئی کوئی نہیں ہے 2-2.5 سال کے اندر. تو یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. بہت شکریہ راؤ صاحب, بڑی مہربانی صاحب اور مارشل صاحب. ناظرین, یہ درست ہے کہ سابقہ سیاسی پارٹیوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ ایک طرف, وہ ان کی جدوجہد یا جو بھی ان کی اپنی ذاتی مفادات کے لیے تحریک ہے اس کا ناکام ہونا بھی ایک طرف. دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کیا کر رہی ہے. موجودہ حکومت کا بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ اگر ان کو منتخب کیا گیا ہے تو عوام کے مسائل کے لیے جو بڑے بڑے جو معاملات ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کے متعلق ریزرویشنز ہیں, IMF کی ریزرویشن ہے, ملک نے آپ کو بڑی کئی تجربوں سے گزر کے آپ کے اقتدار حوالے کیا. عوام کی خدا را سوچیے, ورنہ پھر یہ ہے کہ عوام تو پھر اپنا کوئی فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ میرا خیال ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. حکومت کو سوچنا چاہیے. آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے.